دیوبندی اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی گستاخ ہیں، اور محدثین کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ دیکھ لیں، کتاب کا نام ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث۔ یہ لکھنے والے کا نام ہے مولوی احمد سعید خان ملتانی، چترور گڑھی۔ اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دیوبندیوں کے ممالکی گروپ کی یہ تنظیم ہے، اور یہ اس کا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہے، اور یہ اس کا سب ٹائٹل ہے۔ اور یہ اس کا سب ٹائٹل کا اندرونی حصہ۔ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کیسی کیسی بکواسیات ہیں۔ اس دیوبندی مولوی نے لکھا ہے بخاری ضعیف فی الحدیث اور متعصب ہے، بخاری ضعیف فی الحدیث اور متعصب ہے۔ آگے صفحہ 3 پر لکھتا ہے قرآن مقدس کے خلاف کتنے ریمارکس ہیں، قرآن مقدس کے خلاف کتنے ریمارکس ہیں، عزت و حیثیت نبویہ پر کتنے اہانت آمیز فکریں ہیں، اصحاب النبی پر کس قدر بہتانات ہیں۔ یہ بخاری کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دوبارہ عبارت سنیں صفحہ 3 پر۔ اور بخاری میں کتنی زبردست غلطیاں ہیں، قرآن مقدس کے خلاف کتنے ریمارکس ہیں، عزت و حیثیت نبویہ پر کتنے اہانت آمیز فکریں ہیں، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر بہتانات ہیں۔ صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں یا وہ لوگ جو کلی طور پر بخاری شریف کو صحیح اور بے غبار جانتے ہیں، وہ یا تو قرآن مقدس پر ایمان نہیں رکھتے، یا پھر اتنے اجہل ہیں جو لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون کا مصداق ہیں۔ اس کی زد میں کون کون آتا ہے؟ صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں بہر کیف لانتی راوی امام بخاری کے لیے مارے آستین ثابت ہوئے۔ مارے آستین یعنی آستین کا سانپ۔ صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں دراصل ان مریضان قلب کا روگ اور ہے، وہ یہ کہ امام بخاری نے صریحاً قرآن کی نص قطعی کے خلاف مردہ کے جنازہ پر بولنے اور مردہ کے سننے کی جھوٹی روایت پیش کی ہے، اور وہ سوء اتفاق سے ہمارے خلاف مذہب ہے، اور ان حنفی کرم فرماؤں کے نجس عقیدہ کے مطابق ہے۔ صفحہ نمبر 14 پر یہ دیوبندی مولوی لکھتا ہے یہ ہے امام بخاری اور ان کے معتمد علیہ استاذ امام زہری کا مذہب، جو بڑی خوشی کے ساتھ امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کی تیاری کرواتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نہ بخاری کو قرآن کا علم، نہ ان کے امام زہری کو علم، نہ امام بخاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبیہ کا پاس، نہ زہری ایسے بکواسی آدمی کو۔ دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار کفر پر مرنے کی تیاری کروائی۔ کفر استغفر اللہ۔ ہماری زبان کانپ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی گندی، گھٹیا اور اتنے بے ادبی اور گستاخی والے الفاظ، نقل کفر نماشا۔ کاش کہ بخاری کو قرآن کی بصیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عبور حاصل ہوتا۔ صفحہ نمبر 19 لکھا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الرقاق 963 پر بڑے جذبات کے ساتھ یہود و نصارہ کے مذہب کی ترجمانی کر کے قرآن سے اور خود اللہ کریم سے بغاوت کی روایت ٹانک دی ہے۔ اب کیا کہا جائے کہ یہ کسی لانتی راوی نے بخاری کو شرک کی پٹی پڑھائی ہے۔ صفحہ نمبر 28 پر لکھتا ہے بخاری محدث لیکن روات اور روایت کے پجاری اخباری۔ اسی طرح
مختلف صفحات پر اس کی بہت سی گستاخیاں موجود ہیں اور وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 39 پر لکھتا ہے، کسی لانتی راوی کی ایج میں آ کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متھے جھوٹ کا ٹکا لگاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 49 پر لکھتا ہے، لیکن برا ہو اندھی تقلید کا جس نے بخاری جیسے محدث جلیل کو قرآن کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رکھا۔ یہ دیکھ لیں، یہ کتاب ہے قرآن مقدس اور بخاری مقدس، مرکزی اشاعت التوحید والسنہ، گجرانوالہ پاکستان، صفحہ 49 اور یہ صفحہ 50 پر یہی مرکزی اشاعت التوحید والسنہ پھر دیکھیے، اور یہ قرآن مقدس اور کسی لانتی راوی کی گپ شپ پر کلی اعتماد کرنا اور الفاظ قرآن کو پس پش ڈال دینا، کیا کسی کا نام امیر المحدثین ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر 52 پر کہتے ہیں، تو پھر ایسی خرافت درج کتاب کرنے والا ایسی وعید سے کس طرح بچ سکے گا؟ اولئک هم المتقون کا سپاسنامہ کدھر گیا اگر بخاری کی یہ گپ مانی جائے جو سراسر جھوٹی روایت ہے؟ لیکن بخاری صاحب اتنا بڑا کفری نظریہ بے دھڑک ہو کر ایک جل قدر صحابی کے معصوم العمل ماتھے پر جڑ دیتے ہیں۔ صفحہ 53 پر کہتا ہے، کیا اتنا بڑا مغالطہ بخاری کو کسی شے کے نشہ کی وجہ سے ہوا؟ صفحہ 54 پر کہتا ہے، کیا محدث صرف اخباری ہوتا ہے، قرآن کو مقدم نہیں سمجھتا؟ اسی صفحے پر کہتا ہے، لیکن امام بخاری صحابہ کرام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ صفحہ 55 پر کہتا ہے، بے دین راوی پر اعتماد کر کے، امام بخاری کے راویوں کو کہتے ہیں بے دین راوی پر اعتماد کر کے، یوں لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 58 پر کہتا ہے، بھلا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور کیا ہوگی؟ یہ امام بخاری پر یہ ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ۔ صفحہ 59 پر، لعنت ہو کینہ و بد کردار راویوں پر جنہوں نے عصمت نبوت کو داغدار کرنے سے گریز نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 67 پر، امام بخاری کا مذہب بھی یہی ثابت کرنا چاہا ہے، روافض کا بھی متفقہ مذہب شیطانی یہ ہے۔ صفحہ نمبر 69 پر، لیکن امام بخاری بے حیا راوی ابو حازم کے ذریعے۔ صفحہ نمبر 79 پر، جو شیعوں میں شیعہ اور سنیوں میں اہل سنت تھا، امام زہری کے متعلق، اس پر امام بخاری کو اتنا اعتماد ہے کہ اس کی بات کو قرآن کی طرح حرف آخر سمجھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا بک رہا ہے، اس سے قرآن کی صداقت پر کتنا حرف آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنا عدالت سے دور سمجھی جائے گی۔ مختلف صفحات میں اس نے بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اور پھر لکھا ہے، تو پھر امام بخاری کا باب باندھنا ہی صاف جھوٹ ہوا۔ اور اسی طرح آگے آخری صفحے پر کہتا ہے، منافق قسم کے لعنتی راویوں نے یہ ساری تخریب کاری کی ہے، اور معصوم عن الخطا تو امام بخاری بھی نہ تھے، لہٰذا امام بخاری کو متون کرنے کے بجائے یہ سارا تان روات پر آتا ہے جو اکثر قرآن فہمی سے کورے تھے یا بد باطن ہونے کی۔ اپنا گندا عقیدہ لکھتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا خصوصاً حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر پڑھنے والے کا درود و سلام سنتے ہیں، خواہ دور سے یا عند القبر، تو ایسا عقیدہ رکھنے والے نے شرک فی السماء کا ارتکاب کیا ہے اور قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ کا انکار کیا ہے، لہٰذا ایسا شخص کافر و مشرک ہے۔ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ، اگر عند القبر، قبر کے پاس بھی کوئی یہ عقیدہ رکھے تو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ دیوبندی مذہب ہے، یہ دیوبندی مذہب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالی ہمیں اس فتنہ سے محفوظ رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔